اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 22ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 9ویں رکوع کی آیات مبارکہ 76 سے 78 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تمام ویڈیوز کو نیکی، صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ وقف الوصل اولیٰ کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، دے میٹ۔ خلا تنہا، alone۔ اتحدثونہم کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، do you talk to them۔ لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے حجت بازی کریں یا جھگڑا کریں، so that they contend you in the past before or with۔ یسرون وہ چھپاتے ہیں، they hide۔ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، they reveal or proclaim۔ امیون ناخواندہ illiterates۔ امانیو جھوٹی امیدیں یا خواہشیں، false hopes۔ یظنون وہ گمان کرتے ہیں، they speculate or guess۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول دیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ اسی کی بنیاد پر تمہارے خلاف حجت قائم کریں اپنے رب کے پاس۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون اور ان میں سے بعض ناخواندہ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ سوائے جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ صرف وہم و گمان ہی سے کام لیتے ہیں۔ اب آئیے ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا and when they meet those who believe they say we believe۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا and when they are alone with one another they say أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ do you talk to them of what Allah has disclosed to you، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ that they may contend with you
with this before your Lord. Afala taqilun, do you not understand? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, do they not know that Allah knows what they keep secret and what they make known? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, and there are among them illiterates who know not the book but only false hopes. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, and they do nothing but to speculate. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ان منافق یہودیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور اقدس میں موجود تھے۔ ان کی منافقت کا پہلی آیت مبارکہ میں یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی لالچ اور خوشامد کے تحت تو مسلمانوں سے جب ملتے تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور تمہارا مذہب سچا ہے، ہماری کتاب میں بھی یہ سب موجود ہے۔ لیکن یہی یہودی جب مسلمانوں سے علیحدہ ہوتے اور تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے تو ان میں سے بعض یعنی ان کے علماء ان کو ملامت کرتے کہ تم اپنی وہ باتیں جو تمہاری کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی ہیں مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو؟ کہیں وہ انہی باتوں کو تمہارے ہی خلاف حجت اور دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پر یہ الزام نہ لگا دیں کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ کیا یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے یہودیوں نے رجم کی آیت تورات سے نکال دی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا ذکر مبارک، آپ کے اوصاف اور کمالات کا تورات میں جگہ جگہ ذکر تھا، تو یہودیوں نے تورات کی ان آیات کو بھی نکال دیا تھا اور ان کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب ظاہر فرما دیا۔ تیسری آیت مبارکہ میں پہلے تو علماء کا ذکر تھا، اب تیسری آیت مبارکہ میں ان عام ان پڑھ یہودیوں کا حال بیان فرمایا گیا ہے جو کتاب کو خود تو نہیں سمجھ سکتے، بس اپنے علماء کی طرف سے جھوٹی من گھڑت اور تحریف شدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت کے حصول اور بخشش کے لیے وہم اور گمان سجا رکھے ہیں کہ یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ خدا کی چہیتی قوم ہیں اور ان کے باپ دادا ضرور انہیں بخشوا لیں گے وغیرہ۔ اپنے علماء سے ایسی باتیں سن کر انہوں نے جھوٹی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں منافقانہ روش اور طرز سے بچنے اور اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو کما حق کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان فروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اسے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں اور اس کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر ضرور لائک اور شیئر کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔